پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اثاثہ ہیں. یہاں میری مراد ہے جناب محترم مصطفیٰ قریشی صاحب سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مصطفیٰ قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. دراصل پیر مظہر صاحب کی تقریر کے بعد مجھے ایگزیکٹ تو نہیں دیتا کہ میں بولوں. یہ بھی ان سے مراتب کے خلاف ہی ہوا کہ مجھے آخر میں کہا گیا میں کس قابل ہوں. البتہ یہ باعث سعادت ہے میرے لیے کہ لندن میں رہتے ہوئے بھٹو صاحب کی سالگرہ کی تقریب میں بھی میں موجود تھا, اور آج بھٹو صاحب کی برسی کی تقریب میں بھی میں موجود ہوں. یہ میری خوش نصیبی اور میرے لیے سعادت ہے. برسیاں 35 برس تو ہو چکی ہیں, سالگرہیں بھی ہوتی رہی ہیں, نہ صرف انگلینڈ میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں عشاق بھٹو ہیں وہاں یہ برسیاں بھی مناتے ہیں, سالگرہ بھی کرتے ہیں. اچھی بات ہے, ایک رسم ہے, لیکن اصل جو مقصدیت ہے اس گیٹ ٹوگیدر کی اور ان تقاریب کی وہ یہی ہے کہ ہم جیسے نعرہ ہے کہ بھٹو زندہ ہے تو ان کو زندہ رکھے بھی نا, اور ان کو زندہ رکھا ہی جائے گا اس وقت تک جب تک ہم ان کے پروگرام پر عمل نہیں کریں گے, ان کے منشور کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, ان کی سوچ کو, ان کے ویژن کو پر ہم عمل نہیں کریں گے. اگر ہم یہ کر جائیں تو پھر ان کا حق ادا کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. یہاں جونیئرس اور سینئرس کا بھی تذکرہ رہا, بوڑھوں اور نوجوانوں کا, لیکن یقین جانیے کہ میں اس تقریب میں جو کہ نوجوانوں کی طرف سے ہے, یوتھ کی طرف سے ہے, میں اس تقریب میں شریک ہو کر خود کو نوجوان محسوس کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کا نام, ان کی شخصیت, وہ ہستی یہ ایسی ہے. جب آپ جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں, زبان پر آتا ہے یا کانوں میں آتا ہے, سنتے ہیں جی اے بھٹو, تو یقین جانیے جسم میں خون کی حرارت تیز ہو جاتی ہے, اور بوڑھا 90 سال کا بھی 19 سال کا ہو جاتا ہے. یہ پارٹی کا ایک جذبہ ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. بے شک جیسے کہا گیا ہے کہ شہید مردے نہیں زندہ ہیں, تو زندہ ہیں. اس میں یہ سب ہم سب جتنے بھی ہیں, ہر ایک کے چہرے میں بھٹو ہے, ہر ایک کی آنکھوں میں بھٹو ہے, ہر ایک کے دل و دماغ پر بھٹو ہے. تو وہ ہیں صحیح. میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہوں گا. البتہ جو قراردادیں پیش کی ہیں اس پر ہم نے ایگری کیا ہے. یہ ضرور کہوں گا کہ جیسا کہ پیر صاحب نے جوڈیشری مرڈر کا ذکر کیا, تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ بھٹو صاحب کا کیس ری اوپن کیا جائے, پتہ چلے ہسٹری میں ہو کہ یہ ایسا کیوں ہوا. بھٹو صاحب واپس تو آ نہیں سکتے جسمانی طور پر, ویسے تو وہ نظریے کے طور پر وہ ہمیشہ رہیں گے. بھٹو صاحب کی شخصیت پر بہت باتیں ہوئیں اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. بس صرف اتنا ہی ہے, یہ جو جونیئر اور سینئر, بے شک نوجوان, آج ہمارا لیڈر بھی نوجوان ہے, وہ 21-22 سال
25 سال کی عمر ہے جس پر ہم ظاہر ہے جتنے بھی 25 سال کے ہیں وہ فخر کرتے ہوں گے، لیکن ہم بھی فخر کرتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور بات کروں گا اپنے قائدین سے کہ جو بوڑھے ہیں ہم جیسے، ان کو خدا را فراموش نہ کیجیے۔ وہ کچھ نہیں مانگتے آپ سے، کوئی عہدہ نہیں مانگتے، وہ اہمیت مانگتے، عزت، قدر افزائی اور عزت افزائی مانگتے ہیں۔ ان کو جو ناراض ہے، اور یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو کارکن ناراض ہیں یا جو بڑے لوگ کچھ کوائٹ ہیں، خاموشی اختیار کر لی، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، تو ان کو ہم منا سکتے ہیں، ان کے پاس ہم جائیں، گھر گھر گلی گلی جائیں، ان کارکنوں کے گھروں میں جائیں، ان کو منائیں کیا، ان کو جب جائیں گے تو وہ خود یہ ووٹوں کا نعرہ تو روڈ کو لگاتے ہی ہیں، لیکن وہ فنکشنل ہو جائیں گے، ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آج وہ ایکٹیو نہیں ہیں، ہم لوز کرتے گئے ہیں، لوز کر رہے ہیں اپنے ہی ان سنسیئر، ان لائل کارکنوں اور لوگوں کو۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کو اپنے ساتھ ملائیں، اور پاکستان کا استحکام، پاکستان کے غریب عوام کی خوشحالی اسی وقت ہو سکتی ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی میں استحکام آئے گا، پاکستان پیپلز پارٹی منظم ہوگی۔ یہ ہمارے قائدین کو کرنا پڑے گا کہ ہم پارٹی ہی کی اہمیت ہوتی ہے، حکومت کی نہیں ہوتی۔ ہم نے آج پارٹی کے جھنڈے کو ٹیبل کا کور بنا دیا، حالانکہ جھنڈے کی تو بڑی اہمیت ہے، پارٹی کے جھنڈے کی، پاکستان کے جھنڈے کے بعد یا پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ پارٹی کی جھنڈے کی اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ الیکشنز میں بھٹو صاحب جب الیکشن لڑ رہے تھے، کیا سن تھا، تو میں لاہور سے حیدرآباد گیا تھا۔ حیدرآباد میں لطیف آباد میں جلسہ تھا، بڑے تو آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا۔ اسٹیج کی طرف جاتے جاتے بھٹو صاحب جھک گئے، جھک کر وہاں جلسہ گاہ کو سجایا گیا تھا، جھنڈے تھے، جھنڈیاں تھیں، تو بھٹو صاحب جھک گئے تو ہم سب کھڑے ہو گئے کہ کیا ہوا۔ بھٹو صاحب، ایک پارٹی کی جھنڈی تھی وہ گری ہوئی تھی، پیروں میں آ رہی تھی، انہوں نے اٹھا کر چوم کر جیب میں ڈال دی۔ جب تقریر کی انہوں نے تو اس کا ذکر کیا، انہوں نے ماؤ زی تنگ کا حوالہ کیا تھا کہ ماؤ زی تنگ نے بھی یہی عمل کیا۔ تو ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی ہوگی، جہاں جھنڈے کی قدر کرنی ہوگی وہاں ان سینئر رہنماؤں کی بھی قدر کرنی ہوگی، کسی بھی شیپ میں۔ میں نہیں کہتا کہ ہمیں منسٹر بنا دیں، ہمیں پلاٹ دے دیں، ہمیں وہ دے دیں۔ اہمیت، بیوی شہید اہمیت دیتی تھی، قدر افزائی کرتی تھی، چھوٹے سے چھوٹا بھی بندہ ہوتا تھا، ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ عاطف ناصر صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، حقائق بتائے، یہ ان کے جذبات تھے۔ شمیم بہن نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تو ہمیں پارٹی کو منظم اور مستحکم کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ان کارکنوں کو، ان ناراض لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں نوجوانوں کا، اور جیسے میں نے کہا کہ میں بھی نوجوان ہوں، یہ پارٹی ہے ہی جوان، پارٹی کبھی بوڑھی نہیں ہو سکتی، اور نہ پارٹی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی چھوٹا بڑا شخص کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ جوان رہے گا، کیونکہ پارٹی کا نظریہ ہی جوان ہے، پارٹی کا نظریہ جوان ہے، پاکستان جوان ہے، پاکستان مضبوط ہے۔ اور ہم یہ پارٹی جیسے ہی جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو گئے، جو بھی پھانسی ہوئی، تب سے پاکستان بحرانوں میں مبتلا ہے،
آج جو بھی حالات ہیں، دہشت گردی ہے، معیشت کا ہے، فارن پالیسیاں ہیں، یہ سب کچھ بھٹو صاحب کی اس پھانسی کے بعد یہ ساری صورت ابھی تک ہم سمت کا تعین نہیں کر سکے. ہم نے کھو دیا ایک ایسی شخصیت، ایسے لیڈر کو. مخالفین کہتے ہیں کہ جو بھی الزامات لگاتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش والا بھی الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ آن ریکارڈ بات ہے. بھٹو صاحب کی پوری دنیا نے دیکھی، ہم نے دیکھی، آپ نے دیکھی، سب جانتے ہیں کہ سیکورٹی کونسل میں جب پولینڈ نے ریزولوشن پیش کیا تھا اور سامراجی قوتوں کی سازش سے، اور وہ ریزولوشن جب بھٹو صاحب کے سامنے آیا دستخط کرنے کے لیے، تو کیا الفاظ تھے بھٹو صاحب. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ ملک توڑنے کی پارٹی اور ان سازشیوں کا میں اس پہ دستخط کر کے حصے دار بن جاؤں. نو وے، میں دستخط نہیں کروں گا. اور انہوں نے ہار دیا اور کہا تھا کہ ہم جنگ لڑیں گے، ہم لڑتے رہیں گے. قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. نیشنز رائزز فرام دی ایشز. قومیں جب تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تو وہ پھر ایشز سے اٹھتی ہیں. یہ تھے تو ایسی شخصیت، ایسا لیڈر پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس قدر محب وطن، ظاہر ہے پاکستانی کے لیے سب جانتے، اپنی جان دے دی. بچہ تھا، جب اسٹوڈنٹ تھا، تو قائد اعظم صاحب جب تحریک چل رہی تھی پاکستان کی، تو خط لکھا تھا کہ میرا جی کرتا ہے میں آپ کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوں، لیکن کیا کروں، میں چھوٹا ہوں اور طالب علم ہوں، میں کر نہیں سکتا. لیکن ایک دن آئے گا when I will sacrifice my life on the sacred land پاکستان. یہ تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو. ہمیں ان کی فکر، ان کے نظریے کو ان کے آگے لینا ہوگا، ان کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہوگا. یہ تقاریر ٹھیک ہے، ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن اصل بات ہے اس پہ عمل کرنا. بہت بہت شکریہ. عوام حاضرین کا بہت شکریہ. اور سہیل وفا جنہوں نے آج بڑے اچھے طریقے سے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دیا، ان کو بھی ایک اور مہمان ملک مرتضیٰ چودھری اینڈ اسٹیفن ایز ویل، اور ہمارے مہمان خصوصی مصطفیٰ قریشی صاحب اور پھر مظہر الحق صاحب اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ. کھانا 5 منٹ میں لگ رہا ہے، پلیز تناول کر کے جائیں گے. بہت شکریہ. سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور برہان میر صاحب کا خصوصی طور پہ کہ پہلی مرتبہ کسی نے اسٹیج سیکرٹری کی تعریف کی ہے. بہت شکریہ.